توکل، نصیب، روزی، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نصیب میں جب لکھ دی جاتی ہیں تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پازیٹیو لائف وتھ طاہرہ نسیم۔ آج ہم اس ثانیہ کے بارے میں بات کریں گے جو دل ہلا دینے والا ثانیہ ہے۔ نہ صرف لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اپنی محنت کی، دن رات محنت کی کمائی کو جلتے دیکھا ہے، بلکہ ساتھ ہی وہ دل پکڑ کے بیٹھ گئے اور کئی لوگ تو ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہوئے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے حفیظ سینٹر کا واقعہ ایک ایسی انہونا واقعہ ہے جس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو ایک دم سے ایک لمحے میں غریب کر کے رکھ دیا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آگ کیوں لگی، کس نے لگائی، شارٹ سرکٹ تھا، حکومت کی غلطی تھی، انتظامیہ کی غلطی تھی۔ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں بلیو رکھنی پڑتی ہیں اپنے رب کی ذات پہ کہ وہ رب جو ہمیں بے تحاشا دے سکتا ہے وہ ہم سے فوری لے بھی سکتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جی جب ہم کوئی بھی اناج پیستے ہیں تو لوگ اکثر سے کہتے ہیں جی گھن بھی پستا ہے، اس کے ساتھ اچھی چیزوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا لیکن وہ کیوں زد میں آیا۔ تو بعض اوقات کوئی چیزیں کسی چیز کے خاتمے کے لیے ارد گرد کا سارا انوائرمنٹ اس ماحول میں جذب ہو جاتا ہے۔ سزا کس کی ہوتی ہے، بھگتنی کس کو پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا رزق حلال کی طرف جائیں گے ہم یقیناً اپنی روزی روٹی کو سیو کرتے چلے جائیں گے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں حفیظ سینٹر کی، یقیناً ایک ایسا ثانیہ ہے جس میں ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی وہاں پہ موجود تھی۔ اور جب ہم ایسے بڑے سینٹرز میں ہم ایس او پیز کی جب بات کرتے ہیں تو تمام ایسی جگہ کو گورنمنٹ کو ایس او پیز لگانے چاہیے جن کی وجہ سے قانون جو ہے وہ بدنام نہ ہو بلکہ لوگ اس کی پاسداری کریں۔ اب کیسے آگ لگی، کہ شارٹ سرکٹ ہوا یا کسی نے تھوڑی سی بے دہانی کی، لیکن وہ پلازا جہاں پہ ہماری سب سے زیادہ دلچسپی کی چیز موبائل کی تمام ایکسیسریز، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ یعنی کہ تمام ہماری الیکٹرانکس جہاں موجود تھی، اس الیکٹرانکس کو لمحے میں آگ لگ گئی اور وہ آگ بجھانے کے لیے 8-10 گھنٹے لگے۔ اور جب جا کے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو بچا ہوا سامان ہے وہ کسی قابل رہا ہوگا؟ الیکٹرانکس چیز پہ جب پانی پڑ جاتا تو وہ بھی بیکار ہو گیا نا۔ تو اب جتنی محنت سے کمائی ہوئی وہ کمائی تھی وہ آپ دیکھیں لوگوں کی فوراً ہی طور پہ وہ جل کے خاک ہو گئی۔ اب حکومت کیا کہے گی اس کو؟ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ جی شارٹ سرکٹ کیوں ہوا، اب پھر کمیٹی بن جائے گی، کمیٹی بن کے ان تمام چیزوں کا یہ تدارک نہیں۔ ہمارے ملک میں مہنگائی نے ایک زور پکڑا ہوا ہے، اس پہ ہماری روزی روٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نیگیٹیوٹی کیسے جائے گی؟ نیگیٹیوٹی پازیٹیو میں نہیں بدل سکتی۔ جب ہم اپنی روزی کی طرح ہم چھوٹے چھوٹے حادثات کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب ہماری روزی کا مسئلہ آتا ہے، ہماری ہاتھ کی کمائی کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کے لیے ایک اہم پہلو ہے۔ میری یہاں پہ ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں یا جن کی کمائی ان کے سامنے ختم ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ ساری قوم کی ہمدردیاں ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا۔ لیکن ہمیں اپنے توکل کو کہیں ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی رب کی ذات پہ کہ زندگی میں دیکھیں نا، جان کا نقصان ہو وہ ایک واپسی کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے مال کا نقصان ہو تو آپ اپنے رب کی ذات پہ توکل کریں، یقیناً وہ آپ کا مال کا نقصان کسی نہ کسی طرح انہی دونوں ہاتھوں سے ہم کماتے ہیں نا، اور اگر وہ جل گیا ہے، اگر وہ ختم ہو گیا ہے، اب حل تو اس کا کوئی نہیں ہے سوائے ہم اس کے اوپر جرا کریں، سوائے ہم اس کے بات کریں کہ جی ہم حکومت کی غلطیوں پہ جائیں۔ ہر پلازے کی ایک یونین بنی ہوئی ہوتی ہے اور یونین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پلازے کی تمام سیفٹی کو مد نظر رکھے، لیکن ہم لوگوں میں خود غرضی تھوڑی سی آ گئی ہے، ہمیں خوف خدا بھول گیا ہے اور ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو بڑے اس حادثے کا شکار ہیں وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو سنبھالیں گے،
وہاں پہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی دکانیں بھی ایسی تھیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سی اپنی ایسیسریز رکھ کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا تھا۔ بتائیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ وہ لوگ بھی اسی زد میں آئے اور ان کے ابھی سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں اب جب وہ دوسرے پلازہ میں دکانیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم پھر خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہم پھر کہتے ہیں کہ چلو جی اب یہ تو آ گیا ہے کام میرے اس میں سکنجے میں، تو کیوں نہ جو وہاں پہ وہ 10 یا 20 ہزار روپے کرایہ دے رہا تھا، اب جو ارد گرد کے پلازے ہیں ان لوگوں نے اسی رقم کو ڈبل بنا دیا۔ تو یہ تو کسی کے ساتھ شیئرنگ کا طریقہ نہیں ہے نا۔ ایک تو وہ بیچارہ ویسے ہی اپنی روزی روٹی سے ختم ہوا، اس کا مال جلا ہے، اس کی رقم جلی ہے۔ دوسرا اب آپ اس کے ساتھ انسانیت کے ناطے یہ عمل کر رہے ہیں کہ اسے دکانوں کے کرائے میں ڈبل اور ٹرپل گنا زیادہ لے کے اس کو دوبارہ کھڑا ہونے کی دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں انسانیت ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک پازیٹیو لائف کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے جلتی ہوئی آگ میں اپنی رقم دیکھی ہے اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اگر ہم تھوڑا سا انصاف پسندی کی طرف آئیں، ہم نے بھی اپنے رب کو جان دینی ہے، ہم اپنے رب کی اس بات کو رکھیں کہ کوئی بیچارہ غریب ہوا ہے جس کا سارا مال جلا ہے، ہم تھوڑی سی انسانیت کی طرف لائیں۔ وہ وہاں اپنے دکان کو جیسے کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھی گزر کل حفیظ سینٹر کے سامنے سے ہوا اور میں نے دیکھا جس طرح اوپر کے 2 فلور تو بالکل کالے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں اندر تو نہیں جا سکے، لیکن آپ خود سوچیں وہاں پہ کون جائے گا اور کیسے دیکھے گا کیا چیز بچی ہے کیا چیز نہیں بچی ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ میری پوری ہمدردیاں ہیں، ہماری باقی لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، جو ہمارے جاننے والے ہیں، جو ہمارے نہیں جاننے والے۔ انسانیت کے ناطے ہم اس وقت ان کا ساتھ دیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اپنی روزی روٹی کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کہیں کل ہمارے پر نہ ہو جائے، کیونکہ مفاقات کا عمل دنیا میں ہی ہمیں دے کے جانا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی جو کہ اس حادثے کا شکار ہیں ان کی دل جوئی کریں، ان کو پازیٹیو لائف کی طرف لے کے جائیں۔ اگر وہ ایسے لازمی بات ہے دل تو جو کچھ ہوا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب شام کو پہنچتے ہیں تو وہ خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ پورا گھر اس وقت ایک ہم کہتے تھے جی آئسولیٹ ہو گئے ہیں، گھر میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئسولیشن ختم ہو گئی ہے، کرونا کی وجہ سے ہم باہر نکلے ایک بڑے حادثے نے جب وہی روٹی روزی کمانے والے مزدور رات کو گھروں میں جاتے ہیں تو مجھے بتائیں نا وہاں تو پھر خوشحالی ختم ہوگی، وہاں پہ پھر پازیٹیو لائف جو انسی جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ محنت پازیٹیو طرف رہنا ہے، تو بتائیں جب اب آپ کی روزی ختم ہوگی آپ کہاں پازیٹیو لائف کی طرف جائیں گے۔ لیکن میری پھر بھی ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے میں اپنا دل چھوٹا نہ کریں، خوراک اپنی پوری مکمل کریں، کھائیں پئیں اور اس کو رب کی رضا، جب ہم اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رضا کو رضا مانتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہمارے دل میں نیگیٹیوٹی طرف آتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کو یہ منظور تھا، جب اللہ کو یہ منظور تھا تو ہمیں پھر اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اللہ کو یہ منظور تھا تو ہم بھی اسی منظوری کے طرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ جس نے وہ ہماری روزی کو آگ لگ گئی ہے وہ روزی ہم انہی دونوں ہاتھوں سے انشاءاللہ ضرور کمائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریمیڈی بتا رہی ہوں۔ جب یہ ایسا حادثہ ہوتا ہے، جب ہم سنبھل نہیں پاتے اور وہ منظر ہماری لازمی بات ہے آپ کو گھر بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک فون کال سے اطلاع آئی ہے کہ آپ کی دکان جل گئی ہے، یہ خبر انتہائی افسوسناک خبر ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے بھی بہادر جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی بھی اس کو میں کہوں کہ وہ برداشت کر لے گا، وہ نہیں برداشت کرتا۔ ایسی صورت میں ہمیں خود اپنے اندر ایک انرجی پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے کانفیڈنس کو بحال کرنا ہے، ہم نے اپنے نئے گول سیٹ کرنے ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت سے دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس وقت ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے ان کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔ جب آپ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے نہ صرف اس کا بھلا ہوگا بلکہ آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریمیڈی بتا رہی ہوں، یہ ہے پانی۔ آپ اس پانی کا استعمال دن میں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو آپ کو نیگیٹیوٹی کے خیالات آ رہے ہیں، جو آپ کا دل ابھی کہیں ٹھہر نہیں رہا، تو آپ جتنا یہ پانی پئیں گے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے نا، جو اس وقت سب سے بڑی بات ہے بلڈ پریشر، اور آپ کا جو ہارٹ کا سسٹم ہے وہ اس وقت بڑا ڈسٹرب ہوا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو سی نا آپ کو ایک چھوٹی سی ریمیڈی سے، دوائیوں کی طرف تو آپ وقتی طور پہ چلے جائیں گے نا، لیکن یہ آپ اگر ریگولر رکھیں گے
تو آپ خود سمجھیں گے کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو لائف کی طرف آ رہے ہیں۔ انجیر کے فائدے کون نہیں جانتا؟ یہ انجیر ہے، یہ کچا پھل ہونے کے آتے تو یہ پہلے ہی پھٹ جاتا ہے، یہ بہت مہنگا پھل ہے اور اس کی غذائیت میں بے انتہا چیزیں ہیں۔ اس کو جب یہ بھی کچا ہی ہوتا ہے تو اس کو سکھانے کے لیے اس کو گندک کی دھنی دی جاتی ہے اور پھر اس کو پرو دیا جاتا ہے ایک ہار کی شکل میں، اور پھر جا کے یہ ہمارے پاس خشک ہو کے اس شکل میں آتا ہے۔ اگر اس کا اور زیادہ نہ کریں آپ، روز کی یہ 3 لیں، رات کو سوتے وقت اس کو پانی میں ڈال دیں۔ اور یہ ہے، میں نے اس کے سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یہ بلیک جو ہے کشمش، یہ جو بلیک کشمش ہے یہ آپ لے لیں، اور اس کے بھی کوئی تقریباً 20 دانے آپ گن کے 20 ڈال دیں، یا تھوڑے بہت زیادہ بھی ڈل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو آپ دھو کے اس کے اندر ڈالیں، ڈالنے کے بعد اس کو پوری رات جو ہے بھیگا رہنے دیں۔ صبح اٹھ کے کشمش اور یہ جو اس کے انجیر ہے اس کو چبا کے کھا جانا ہے، اور جو اس کا پانی ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ آپ کو صبح اٹھتے ہی یہ تو آپ کے دل کو تقویت دے گا اور آپ کے اندر ایک جو ہے نیا جذبہ پیدا کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے سوکھا آلو بخارا۔ یہ آپ ایک جیسے آپ چنگم لیتے ہیں یا آپ کوئی کینڈی لیتے ہیں یا کوئی اور چھوٹی موٹی گولی کھاتے ہیں، یعنی کہ میٹھی گولی، اس کی بجائے آپ منہ میں یہ ایک آلو بخارا رکھیں اور دن میں کوشش کریں کہ 5 آلو بخارے ایسے منہ میں ڈالیں اور چوس کے اس کو کھاتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر جو سا ہوگا وہ نارمل کی طرف رہے گا۔ آج کل کے جس کرائسس میں آپ جا رہے ہیں، آپ ان 2 چیزوں کا استعمال رکھیں۔ آپ اور تیسری بات ہے، نماز پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ جو یہ مشکل کا وقت ہے آپ کا ہے، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور آپ خود سے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس دعا میں اثر ہوگا، اور جو یہ مشکل کا وقت ہے آپ کا بھی کٹے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور میں اپنی پوری جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں ان سے میری گزارش ہے کہ ثانیہ حفیظ سینٹر کو ایک چھوٹا عمل نہ سمجھیں، بلکہ اس سے باخبر ہیں۔ اس کے ساتھ کے بڑے جتنے بھی پلازا ہیں ان میں سیفٹی سسٹم کو زیادہ ترجیح دیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ویڈیو کو آپ بہت سے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے، اور ساتھ ہی اس کو اسٹیپ کریں۔ اور میں پھر یہی کہوں گی، تھوڑا ہے، تھوڑے کی ضرورت۔